فالغرض منہ، تشبیہ کی فصل شروع کرتے وقت مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہم بحث جو کریں گے وہ تشبیہ کے ارکان کے بارے میں کریں گے، تشبیہ کی غرض کے بارے میں کریں گے اور تشبیہ کی اقسام کے بارے میں کریں گے۔ تو یہاں تک جو بحث چل رہی تھی وہ ارکان تشبیہ کی تھی، اور اب کیا بتلائیں گے آپ کو تشبیہ کی غرض بتلائیں گے۔ کل ہم نے پڑھا کہ تشبیہ کی غرض اکثر اوقات لوٹتی ہے مشبہ کی طرف، یعنی اس کا عموماً تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مشبہ سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ باب تشبیہ جو ہے وہ قیاس کی طرح ہے، جس میں مشبہ کو قیاس کیا جاتا ہے کس پر؟ مشبہ بہی پر۔ تو جیسے قیاس کے اندر مقیس کا حکم معلوم کیا جاتا ہے کس کے واسطے سے؟ مقیس علیہ کے ذریعے، تو یہاں بھی مشبہ بہی تو معلوم ہے، البتہ مشبہ کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ کیا بتلایا جاتا ہے؟ بیان امکانی ہی، کبھی کبھار مشبہ کا امکان بتلایا جاتا ہے بھائی، کہ آپ مشبہ کے بارے میں کوئی ایسا دعویٰ کرتے ہیں جو کیا ہوتا ہے؟ عجیب اور غریب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے اس دعوے کے اندر کوئی آپ کی مخالفت کرے، تو چنانچہ آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایسا مشبہ بہی لاتے ہیں جس کے ذریعے اپنے دعوے پر کیا کرتے ہیں؟ دلیل ذکر کرتے ہیں۔ جیسے اس شعر کے اندر ہے، اس شعر کے اندر مولانا یاد رکھیں تشبیہ ضمنی اور تشبیہ مکنی ہے بھائی۔ تشبیہ ضمنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر صراحتاً تشبیہ نہ دی جائے۔ آپ اس شعر میں دیکھیں، یرحمک اللہ، اس شعر میں آپ دیکھیں باقاعدہ تشبیہ نہیں ہے بلکہ کیا تشبیہ ضمنی ہے۔ کس طرح تشبیہ ضمنی میں ایک حکم کی نسبت کی جاتی ہے کس کی طرف؟ مشبہ بہی کی طرف، مشبہ کی طرف ایک حکم کی نسبت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے دلیل کے طور پر کس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ مشبہ بہی کو۔ تو دیکھیے شاعر کہہ رہا ہے فَإِن تَفُقَ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ۔ شاعر دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے، اے میرے ممدوح تو جو ہے ساری مخلوق پر برتر ہے اور فائق ہے، یعنی ان سے ایک الگ جنس ہے، تو مخلوق یعنی انسانوں میں داخل نہیں۔ اب یہ دعویٰ عجیب ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کے اندر مخالفت کرے، بھائی نہیں بھائی وہ انسانوں سے خارج ہے اور الگ جنس وہ نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کیا لے کر آتا ہے؟ تشبیہ لے کر آتا ہے، کہ جیسے دیکھو مشک جو ہے وہ بھی اب ہرن کے جسم میں خون بھی ہے اور وہ مشک بھی اس کے خون سے بنتا ہے، لیکن مشک کو کیا ہوتا ہے؟ خون کے اندر شمار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو الگ جنس شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں میرے ممدوح کی بھی ایسی صفات ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے وہ ساری مخلوق سے الگ تھلگ دکھائی دیتا ہے، گویا کہ اس کی جنس ہی الگ ہے۔ تو تغایر وصفی کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ تغایر جنسی کے درجے میں اتار لیا۔ تو کبھی کبھار مشبہ کا امکان بتلایا، یہاں امکان بتلایا کہ ممکن ہے مشبہ کا الگ جنس ہونا ممکن ہے، اور یا کبھی کبھار اس کے مشبہ کے حال کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے مولانا ایک کپڑے کی تشبیہ دی جاتی ہے دوسرے کپڑے کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پوچھتا، آپ کہتے ہیں میں کپڑا لے کر آیا، ساتھی نے کہا کیسا کپڑا لائے؟ آپ نے کہا کثوبی کا، جیسے کہ آپ کا کپڑا ہے۔ تو دیکھیے آپ نے اپنے کپڑے کی کیا کی حالت بیان کر دی، کس کے ذریعے سے؟ تشبیہ کے واسطے سے۔ اور کبھی کبھار تشبیہ کی مشبہ بہی کی حالت کی مقدار بتلائی جاتی ہے، جیسے آپ نے اپنے ساتھی کو بتلایا کہ میں بازار سے کپڑا لایا ہوں، ساتھی نے کہا کس قسم کا ہے؟ آپ نے کہا کالے رنگ کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کتنا کالا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ کل غراب، کس طرح ہے؟ تو دیکھو اب اس کا کالا ہونا تو اس کو معلوم ہو گیا، لیکن اس کی مقدار معلوم نہیں تھی، تو تشبیہ کے ذریعے آپ نے اس حالت کی کیا کی؟ مقدار بیان کر دی۔ اور کبھی کبھار مشبہ کی تقریر یعنی اس کے اثبات کے لیے لایا جاتا ہے مولانا، اس لیے کہ تشبیہ سے مشبہ کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کی کامل طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔
جیسے ایک شخص ہے وہ اس کی کوشش بے فائدہ ہے اور رائگاں ہے، آپ اس کی تشبیہ دیتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو پانی پر لکھ رہا ہو۔ تو آپ ایک شخص ہے، اس کی کوشش بتلانا چاہتے ہیں، اس کی ساری جدوجہد اور تگودو کیا ہے، رائگاں ہے، تو اس کی تشبیہ دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ اس شخص کے ساتھ جو کیا کر رہا ہو، پانی پر لکھ رہا ہو۔ تو اس تشبیہ کی وجہ سے مشبہ کا کیا ہوتا ہے، اس بات ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے واضح طور پر کہ اس کی سائی بالکل کیا ہے، بے فائدہ ہے بھائی۔ تو یہاں پر دوسرا ثانی جو ہے حصی چیز کے ساتھ ہم نے ایک تشبیہ دے دی، اور حصی چیز ایسی ہے جس کے ساتھ ہماری عقل زیادہ مانوس ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، حصی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو لہذا ان پر حسیات پر جو یقین ہوتا ہے وہ عقلیات پر یقین سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ان مصنف نے بتلایا تھا یہ جو 4 غرضیں بیان ہوئی، امکان مشبہ، حال مشبہ، مقدار حال مشبہ اور تقریر مشبہ، ان چاروں کے اندر وجہ شبہ کو مشبہ بھی کے اندر زیادہ تام ہونا چاہیے اور زیادہ شہرت ہونی چاہیے اس کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید کل اسدی، تو شیر کو زید سے بہادری میں زیادہ ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ تام ہونا چاہیے، مشہور ہونا چاہیے۔ تو مصنف علامہ تفتازانی نے بتلایا کہ یہ اتمیت اور اشعریت اس کا تعلق چاروں سے نہیں ہے بھائی، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ چاروں سے ہے، لیکن صرف پہلے 3 سے صرف اشعریت کا تعلق ہے، اور آخری تقریر مشبہ سے کیا ہے، دونوں کا تعلق ہے، اتمیت کا بھی اور اشعریت کا بھی، کیونکہ پہلے 3 کے اندر پہلے 2 جو ہیں ان میں تو اشعریت ہی کافی ہے، کیونکہ پہلی تشبیہ ضمنی تھے، اس میں آپ دلیل کے طور پر ذکر کر رہے تھے، تو وہاں تاکہ استدلال پورا ہو جائے، اور ثانی میں آپ حال بیان کر رہے تھے، تو وہاں پر مشبہ بھی کو مشہور ہونا چاہیے تاکہ آپ کیا کریں، اس کے حال کو بیان کر سکیں بھائی تشبیہ کے ساتھ، اور تیسری میں اس کی مقدار بیان کر رہے ہیں، وہاں پر اتم نہیں ہونا چاہیے بلکہ مساوی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس کے مساوی ہونا چاہیے بھائی، تاکہ مساوی ہوگا تو حالت کا پتہ چلے گا۔ آپ نے کالا رنگ بتلایا تو وہ کوے کے برابر بالکل ہوگا رنگ، تو پھر ہی پتہ چل سکتا ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور البتہ تقریر جو ہے، تقریر مشبہ کے اندر وہ زیادہ اتم بھی ہونا چاہیے اور زیادہ اتم بھی ہونا چاہیے اور اشہر بھی ہونا چاہیے، اور یا کبھی کبھار مولانا مشبہ کو مزین کرنے کے لیے کیا کی جاتی ہے، تشبیہ بیان کی جاتی ہے۔ جیسے آپ مولانا ایک سیاہ چہرہ ہے لیکن آپ اس کو حسین صورت میں دکھلانا چاہتے ہیں مخاطب کو، تو آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ ہرن کی آنکھ کے ساتھ بھائی۔ یا مولانا کبھی کبھار مشبہ کو بدصورت بتلانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس کی تشبیہ دیتے ہیں ایک بری چیز کے ساتھ، جیسے ایک شخص ہے چیچک زدہ چہرہ ہے اس کا، اور کالا رنگ بھی ہے اور چیچک زدہ چہرہ بھی ہے، تو اب آپ اس کے چہرے کی بدنمائی کو بتلانے کے لیے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں؟ خشک گوبر کے ساتھ جس میں مرغ نے کیا کیا ہو، چونچیں ماری ہوں۔ اور کبھی کبھار مولانا تشبیہ کا مقصد استطراف مشبہ ہوتا ہے، یعنی مشبہ کا عمدگی بتلانا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے تاریکی کے اندر کوئلے چمکتے ہوئے دیکھے، اب آپ کو یہ بڑے عجیب معلوم ہوئے، آپ اس کی عمدگی اور اس کا انوکھا پن کیا کرتے ہیں، سامع کو بھی بتلانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک انوکھی چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں جس سے وہ مشبہ بھی کیا لگتا ہے، انوکھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئلے جو دہتے ہوئے جو کوئلے ہیں انتہائی تاریکی کے اندر یہ اسی طرح ہیں جیسے مشک کا سمندر ہو، مشک بھی سیاہ ہوتی ہے، مشک کا سمندر ہو اور اس پر سونے کی لہریں ہوں، تو یہ بھی اسی طرح۔ اب تو دیکھیے اب یہ جو ہے یہ ممتنع ہے عادتاً بھائی، عقلاً تو ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً یہ بات ممتنع ہے کہ مشک کا سمندر ہو اور اس پر کیا ہو، سونے کی لہریں ہوں۔ تو دیکھیے ایک عجیب چیز کے ساتھ تشبیہ آپ نے دی، اور جو ایسی چیز جو عقلاً ممتنع ہو اس کو ذہن کیا کرتا ہے، عجیب سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟
جو چیز ممتنع ہو عقلاً، جو چیز عام ہو اس کو کوئی عجیب نہیں سمجھتا، اور جو چیز نہ ہو دیکھی ہو کبھی اس کو عجیب سمجھتا ہے انسان. تو یہاں بھی اب مشبہ بھی عجیب معلوم ہوگا اس کی وجہ سے. اور اس کا کہتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ مشبہ بھی جس کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ ایسا ذکر کر دیں جو نادر الحضور ہو ذہن کے اندر، ذہن میں وہ کم آتا ہے، یا تو مطلقاً ویسے ہی کم آتا ہے جیسے یہ مولانا تشبیہ ابھی گزر گئی، مشک کا سمندر ہو اور سونے کی لہریں، یہ ویسے ہی ذہن میں نہیں آتا، کسی کے ذہن میں نہیں. یا نادر تو نہیں، دیکھتے تو ہیں بعض لوگ، اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مشبہ کے ساتھ وہ ذہن میں کم آتا ہے، کیونکہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے تشبیہ دی تھی انہوں نے کہ یہ بنفشہ کا پھول جو ہے وہ تکبر کرتا ہے اپنی نیلگونی پر، باغ کے اندر باقی سرخ پھولوں پر، یہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے اپنے نیلے پن پر. بھائی تو گویا کہ یہ اپنی باریک کمزور ڈنڈیوں پر یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ابتدائی آگ ہوتی ہے گندک کے اطراف میں. گندک جو ہے یہ مادہ ہے، بڑی تیزی سے آگ قبول کرتا ہے، اس کے اطراف میں ابتدائی آگ جو ہوتی ہے وہ نیلے رنگ کی ہوتی ہے، ہاں کچھ دیر گزر جائے تو زرد یا سرخ رنگ کی. تو اس کو تشبیہ دیکھیے، باریک ڈنڈی پر لگا ہوا کس قسم کا پھول ہے؟ نیلا. اس کو تشبیہ دی گندک کے کناروں پر لگی ہوئی نیلی آگ کے ساتھ تشبیہ دی. تو دیکھو یہ دونوں بڑی بعید چیزیں ہیں، ایک طرف پھول ہے اور ایک طرف گندک کے کنارے پر لگی ہوئی آگ ہے، تو ذہن میں دونوں اکٹھے نہیں آتے بھائی، جیسے کہ پھول آئے تو وہ بھی ساتھ آ جائے بھائی، ایسا نہیں. تو نادر چیز کے ساتھ تشبیہ دی جو ذہن میں اس کے ساتھ کم آتی ہے، تو اس کی وجہ سے اب وہ چیز بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے بھائی. پھر انہوں نے بتلایا یہ تو تھی وہ غرضیں جن کا تعلق مشبہ سے تھا. کبھی کبھار تشبیہ کی غرض کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مشبہ بھی سے ہوتا ہے، اور وہ دو قسم پر ہے. ایک تو یہ کہ آپ کرنا تو یہ تھا، بتانا تو یہ تھا زید کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر. لیکن آپ کہتے ہیں اسد کا زیدین، شیر کس کی طرح ہے؟ آپ نے عکس کیا، قلب کیا جاتا ہے بھائی. تو یہ تشبیہ مقلوب میں ہوتا ہے، غرض کس کی جانب لوٹتی ہے؟ کبھی اس میں مشبہ بھی کی طرف کہ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہادری کے اندر زید شیر سے بھی زیادہ ہے، شیر سے بھی، اس لیے کیونکہ مشبہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ اتم ہونا چاہیے. تو معلوم ہو زید اس سے زیادہ تام ہے. جیسے صبح کہتے ہیں ظاہر ہوئی، گویا کہ اس کی روشنی خلیفہ سفیدی جو تھی وہ خلیفہ کی کس کی طرح ہے؟ خلیفہ کے چہرے کی طرح ہے. حین یمتدح، جب اس کی کیا کی جائے؟ مدح کی جائے. تو دیکھیے خلیفہ کا چہرے کی روشنی وہ صبح کی روشنی سے کم ہے، لیکن اس کو مشبہ بھی بنایا. تو گویا دعویٰ یہ کر دیا کہ خلیفہ کے چہرے کی چمک دمک اور روشنی صبح سے زیادہ ہے، زیادہ ہے. تو دیکھا وجہ کا تعلق کس سے ہوا؟ مشبہ بھی سے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ جس کے اندر اہمیت بیان کی جاتی ہے، کس؟ مشبہ بھی کی. جیسے مولانا ایک بھوکا شخص ہے، وہ گول اور حسین چہرے کو وہ چاند کے ساتھ تشبیہ دینے کے بجائے کس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے؟ روٹی کے ساتھ. اور اس قسم کی تشبیہ کو کہتے ہیں اظہار المطلوب. اظہار المطلوب کہتے ہیں جس کے اندر مطلوب کا کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ بھوکا ہے، اس کا مطلوب روٹی ہے، تو وہ اپنے مطلوب کا کیا کرتا ہے؟ تشبیہ کے ذریعے اظہار کرتا ہے بھائی. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہاں تک تو آپ نے یہ پڑھا کہ ایک چیز کو مشبہ بناؤ، دوسری کو مشبہ بھی. مشبہ ہمیشہ ناقص ہوتا ہے، مشبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے. زید کل اسدی، زید کچھ ناقص ہے بہادری میں، اور شیر کیا ہے؟ کامل. چاہے مولانا تشبیہ چاہے ناقص حقیقتاً ہو چاہے ادعاءً ہو. حقیقتاً تو زید کل اسدی، زید کیا ہے؟ حقیقتاً ناقص ہے. یا مولانا حقیقتاً تو ناقص نہیں، لیکن آپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ناقص ہے. جیسے صبح کی روشنی کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ خلیفہ کے چہرے کے ساتھ. تو صبح کی روشنی ہے تو زیادہ، لیکن آپ نے دعویٰ کیا کر دیا؟ یہ اس سے کم ہے بھائی.
تو ناقص کو ملایا جاتا ہے کامل کے ساتھ. مشبہ ناقص ہوتا ہے اور مشبہ بھی کامل. تو ناقص کو تشبیہ میں کامل کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اب یہ ناقص ہے حقیقتاً ناقص ہوگا یا ادعاءً, یا اور یہ زائد بھی یا حقیقتاً زائد ہوگا یا ادعاءً زائد ہوگا. لیکن کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان تساوی بتلانے کا, مساوات کی, یہ چیز اس کے برابر ہے. تو پھر کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تشبیہ کو ترک کر دو اور کیا ذکر کرو مولانا جی, تشابہ لے کر آؤ بھائی. تشابہ باب تفاعل لے کر آئیں مولانا. کیا لے کر آئیں؟ تشابہ وغیرہ کا حکم لائیں. اس لیے کہ یہاں پر تشابہ کے میں آپ نے پڑھا ہے دو چاہتا ہے مولانا, دو اسم چاہتا ہے اور دونوں کو فاعل بنانا چاہتا ہے بھائی. باب مفاعلہ بھی جانبین کو چاہتا ہے لیکن ایک مفعول بن جاتا ہے. ضارب زید عمرا, ضارب زید, تو دیکھو یہ باب مفاعلہ ہے. ضارب زید عمرا کا کیا معنی؟ زید نے عمر کی پٹائی کی, عمر نے زید کی, دونوں نے آپس میں لڑائی کی مولانا. تو اس کی طرف سے بھی فعل ہے, اس کی طرف سے بھی, لیکن عبارت میں کیا کرتے ہیں, ایک کو فاعل بنانا پڑتا ہے ایک کو مفعول. ضارب زید عمرا, اگرچہ فعل دونوں کی طرف سے ہے, فعل کس کی طرف سے ہے؟ دونوں کی طرف سے, لیکن ایک کو فاعل بنانا پڑتا ہے اور ایک کو, لیکن باب تفاعل کے اندر دونوں کو فاعل بنانا پڑتا ہے. تضارب زید و عمر, زید اور عمر دونوں نے کیا کی, ایک دوسرے سے لڑائی کی. تو زید نے عمر کے ساتھ لڑائی کی اور عمر نے زید. تو یہاں بھی باب تفاعل لائیں. اب تشابہ زید و عمر, زید عمر کے مشابہ ہوا اور عمر کس کے مشابہ ہوا؟ زید کے. تو دیکھیے جب زید عمر کے مشابہ ہوا تو زید مشبہ اور عمر مشبہ بھی, اور جب عمر مشابہ ہوا زید کے تو عمر مشبہ اور زید مشبہ. تو دونوں میں سے ہر ایک مشبہ بھی ہے اور مشبہ بھی ہے. تو دونوں میں کیا آ گئی مولانا؟ تساوی آ گئی, برابری آ گئی. تو یہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دو متساویین میں سے کسی ایک کی دوسرے پر ترجیح لازم نہ آئے. اگرچہ نقص الامر میں ایک کیا ہو, ایک زائد ہو ایک ناقص ہو, ہم نقص الامر کی بات نہیں کر رہے. متکلم کی غرض یہ ہے کہ دونوں کو کیا بتلانا چاہتا ہے, برابر. آپ مثلا کہتے ہیں تشابہ زید و اسد فی الشجاعۃ, زید اور شیر کیا ہوئے, مشابہ ہوئے ایک دوسرے کے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تاکہ لازم نہ ہے دو متساویین میں سے کسی ایک کی دوسرے پر تشبیہ مولانا. کقولہ, جیسے یہ شاعر کہتا ہے بھائی تشابہ دمعی, مشابہ ہو گئے میرے آنسو, ایک جارا جب بہ پڑے, بہتے وقت میرے آنسو مشابہ ہوئے کس کے؟ شاعر کہتا ہے مولانا کہ مجھے بڑا غم پہنچا, بڑی تکلیف پہنچی, یہاں تک کہ میرے اب جو آنسو بھی نکلتے ہیں ان میں خون ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ خون آلود آنسو ہوتے ہیں بھائی, اور ان پر سرخی چھائی ہوئی ہوتی ہے. تو میرے آنسو جو ہیں مشابہ ہو گئے شراب کے ساتھ. جیسے شراب سرخ ہوتی ہے اسی طرح میرے آنسو بھی کیا ہیں, سرخ رنگ کے ہیں. تو اب دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مساوات بتلانا چاہتا ہے کہ بالکل میرے آنسو کس کی طرح ہے, شراب کی طرح, اور شراب کس طرح ہے, بالکل. تو اس نے تشبیہ کو ترک کر دیا اور کیا لے کر آیا, تشابہ کا فعل لے کر آیا بھائی. تو اب شاعر کہتا ہے تشابہ دمعی اذ جارات, مشابہ ہو گئے میرے آنسو جس وقت وہ بہیں. وہ مدامتن, شراب کو کہتے ہیں بھائی, اور شراب, میرے آنسو اور شراب ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. فَمِن مِثْلِ, یہ من زائد ہے مولانا. فَمِن مِثْلِ مَا فِي الْكَأْسِ عَيْنِي تَسْكُبُ, پس اسی کے مثل فِي الْكَأْسِ, جو کس کے اندر ہے جی, جو گلاس کے اندر ہے, جام کے اندر ہے. عینی, میری آنکھ جو ہے, تسکبو, بہاتی ہے. سکبہ یسکبو کی کیا معنی, بہانا. تو جو چیز جام کے اندر ہے یعنی شراب, اسی کے مثل کیا ہے, میری آنکھیں بھی بہاتی ہیں اس قسم کے آنسو. فواللہ ما ادری, پس واللہ میں نہیں جانتا. اب الخمر اسبلت جفونی,
کیا شراب کو بہا رہی ہیں میری پلکیں، ام من عبرتی کنت اشرب، یا میں من عبرتی یا اپنے آنسوؤں سے میں پی رہا تھا بھائی، میں اپنے آنسو میں نہیں جانتا تھا بھائی، میرے آنسو اتنے سرخ تھے بالکل شراب کی طرح تھے، مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو میری آنکھوں سے بہ رہی ہے یہ آنسو ہے یا شراب ہیں، اور یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جو میں پی رہا ہوں یہ شراب ہے یا میری آنسو ہیں بھائی۔ دوبارہ دیکھیے ترجمہ، تشابہ دمعی اس جرا، مشابہ ہو گئے میرے آنسو جب وہ بہتے وقت میرے آنسو مشابہ ہو گئے، وہ مدامتی اور شراب، فَمِن مِثْلِ مَا فِي الْكَاسِ، پس اسی کے مثل جو جام کے اندر ہے، عینی تسکب، میری آنکھیں بہا رہی ہیں، میری آنکھیں بہاتی ہیں، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي، واللہ میں نہیں جانتا، أَبِالْخَمْرِ أَسْبَلَتْ جُفُونِ، کیا اسبلہ کا معنی بہانا، کیا بہا رہی ہیں، اسبلہ کا معنی بہنا، لیکن بالخمر آ رہا ہے مولانا، با کے ساتھ یہ بہانے کے معنی میں آئے گا، یعنی متعدی ہو جائے گا۔ بالخمر اسبلت، کیا بہاتی ہیں شراب، جفونی میری پلکیں، ام من عبرتی کنت اشرب، یا میں عبرہ کہتے ہیں آنسوں کو، میں اپنے آنسوں کو میں پی رہا ہوں یا اپنے آنسوں سے پی رہا تھا۔ یقال اسبل الدمع والمطر اذا هطل، معنی بتلا رہے علامہ تفتزانی، اسبلا کہتے ہیں اسبل الدمع، آنسو بہ پڑے، والمطر اور بارش بہ پڑی، اذا هطل جب وہ خوب بہے، معنی خوب مسلسل ہو بھئی، واسبلت السماء اور آسمان بہ پڑا بھئی، فالباء، بس یہ جو با آئی ہے نا بالخمر کے اندر فی قولہ بالخمر للتعدیتی، یہ کس لیے ہے متعدی، بھئی ذہبت کا کیا معنی میں گیا، ذہبت بزید، میں زید کو لے گیا، تو یہاں بھی اسی طرح متعدی کر دیا با نے، اسبلہ کا معنی بہنا اور اسبلہ بالخمر کا معنی بہانا بھئی، وَلَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ، اور یہ با زائدہ نہیں ہے، کما توہم بعضهم، جیسا کہ وہم نے کیا ہے بعض علماء۔ علامہ تفتزانی کہتے ہیں بعض علماء نے اس با کو کیا قرار دیا ہے زائدہ، حالانکہ اور وہ سمجھے کہ اسبلہ شاید خود متعدی ہے، حالانکہ یہ خود متعدی نہیں ہوتا، کس کے واسطے سے ہوتا ہے با کے، لیکن مولانا یہ علامہ تفتزانی کا دوسروں کو پر وہم کا حکم لگانا، یہ خود علامہ کی طرف سے کیا ہے وہم ہے، یہ متعدی بھی مستعمل ہوتا ہے اور با کے ساتھ اور لازمی بھی مستعمل، تو اگر یہ لازمی ہو تو پھر با زائد نہیں ہوگی، اور اگر یہ متعدی ہو تو پھر با زائد ہوگی۔ ام من عبرتی کنت اشرب، یا اپنے آنسوں سے میں پی رہا تھا، لما اعتقد التساوی بین الدمع والخمر، جب اعتقاد کیا برابری کا آنسوں اور شراب کے درمیان، کس نے اعتقاد کیا؟ شاعر نے، ترکت تشبیہ، اس نے تشبیہ کو چھوڑ دیا، الی التشابہ، کس کی طرف؟ تشابہ کی طرف جاتے ہوئے، وَيَجُوزُ التَّشْبِيهُ، آخر میں آ رہا ہے تشبیہ جائز ہے، ایسے موقع پر آپ برابری بتلانا چاہتے ہیں، فَالْأَحْسَنُ، اوپر کہا تھا بہتر یہ ہے کہ تشبیہ کو ترک کر دیں اور تشابہ استعمال کریں، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تشابہ کو چھوڑ کر تشبیہ بھی لا سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، اور جائز ہے جب ارادہ کیا جائے دو چیزوں کو جمع کرنے کا، فی امرن، کسی معنی میں، یعنی وجہ شبہ کے اندر آپ دو چیزوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تشبیہ بھی جائز ہے، ایضاً لِأَنَّهُمَا، اس لیے کہ وہ دونوں، وَإِن تَسَاوَيَا فِي وَجْهِ الشَّبَهِ، اگرچہ وجہ شبہ کے اندر دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، بِحَسْبِ قَصْدِ الْمُتَقَلِّمِ، متکلم کے ارادے کے اعتبار سے، إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ، لیکن جائز ہے اس کے لیے أَن يَجْعَلَ أَحَدَهُمَا مُشَبَّهًا وَالْآخَرَ مُشَبَّهًا بِهِ، کہ ایک کو مشبہ بنا دے اور دوسرے کو، بھئی بتلانا مساوات ہے دونوں کو، لیکن یہ کو مشبہ کسی وجہ سے بنا دے، دوسرے کو مشبہ بھی، یہ بھی جائز ہے، لغرض من الاغراض، کسی غرض کی وجہ سے، وبسبب من الاسباب، کسی سبب سے، مثال کے طور پر کیا سبب کیا غرض ہو سکتی ہے؟ مثل زیادت الاہتمامی،
جیسے کیا کرتے ہیں آپ زیادت اہتمام کی وجہ سے ایک کی زیادہ اہمیت بتلانا چاہتے ہیں، وَقَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ، یا اس وجہ سے کہ اس میں کلام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے مولانا، آپ تشبیہ دینا چاہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو کس کے ساتھ؟ صبح کی سفیدی کے ساتھ. اب آپ بتلانا چاہتے ہیں گھوڑی کی پیشانی کی سفیدی اور صبح کی سفیدی دونوں برابر ہیں، تو لانا بہتر کیا لے کر آئیں؟ تشابہ لے کر آئیں. لیکن آپ تشبیہ بھی دینا چاہیں تشبیہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس صورت میں ایک کو مشبہ بنانا پڑے گا اور دوسرے کو مشبہ بھی بنانا پڑے گا. بھائی تو کس کو مشبہ بنائیں اور کس کو مشبہ بھی بنائیں؟ کہتے ہیں بھائی جس کی اہمیت زیادہ ہو یا جس کے بارے میں بات چل رہی تھی اس کو کیا بنانا جائز ہے؟ مشبہ بھی. تو یہ دو غرضیں بتلا دیں، زیادہ اہمیت کی وجہ سے ایک کو مشبہ بنا دیا جائے، یا اس کے اندر چونکہ کلام ہو رہا ہے اس کو کیا بنا دیا جائے؟ مشبہ. یہ چیز کا تشبیہ غرۃ الفرس بالصبح، جیسے تشبیہ دی جائے گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو صبح کے ساتھ. وعکسہ، یا کیا کیا جائے اس کا عکس صبح کو تشبیہ دے دی جائے کس کے ساتھ؟ گھوڑے کی. ای تشبیہ الصبح بغرۃ الفرس متى اريد ظہور منیر فی مظلم، جب ارادہ کیا جائے مولانا کس چیز کا؟ ایک روشن چیز ظاہر ہو رہی ہے فی مظلمین، کس کے اندر؟ اندھیرے کے اندر. گھوڑے کی پیشانی میں بھی اسی طرح ہے نا، ایک سفید چیز ہے کس کے درمیان ظاہر ہو رہی ہے؟ تاریک چیز، ایک گرد دوسرا رنگ ہے، گہرا رنگ ہے. اور تاریکی صبح کے وقت بھی اسی طرح روشنی جو پھوٹتی ہے ہر طرف اندھیرا اور مشرق کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ روشنی. تو ظہور جب ارادہ کیا جائے ایک منور روشن چیز کے ظاہر کرنے کا، ظاہر ہونے کا کس کے اندر؟ تاریک چیز کے اندر. ایسی تاریک چیز اکثر منہ ای من ذالک المنیری، جو اس منیر سے زیادہ ہو، اس روشن چیز سے. ادھر دیکھو بھائی، یہ کتاب ہے، یہ ساری کالی ہو، درمیان میں ایک سفید نشان بنا ہوا ہو، تو دیکھو یہ ظہور منیر فی مظلمین ہے. اور یہ جو مظلم سیاہی ہے مولانا، تاریکی ہے، یہ تاریکی زیادہ ہے کتاب پر یا سفید جگہ زیادہ ہے؟ ہاں، تو دیکھا یہ روشن چیز ہے سفید، اور ایک یہ سیاہی ہے، اور یہ سیاہی اس سفید کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ ہے. سفید تو صرف پیشانی ہے گھوڑے کی، اور باقی پورا جسم کیا ہے؟ سیاہ. تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور روشنی صرف کس کی جانب؟ مشرق کی جانب. تو یہ اکثر من ہوئی یہ صفت ہے مظلم کی مولانا. جب ارادہ کیا جائے کوئی چمک والی چیز کے ظاہر ہونے کا ایسی تاریک چیز میں اکثر من ہو جو زیادہ ہو اس سے، یعنی کہ اس منور سے. من غیر قصد الی المبالغۃ، بغیر ارادہ کیے مبالغے کا، یعنی مبالغے کا ارادہ نہیں، کیونکہ آپ تو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ دو چیزوں کے اندر تساوی بتلانا چاہتے ہیں. اگر تشبیہ ہوتی ایک میں ایک کو زیادہ بتلانا مقصد ہوتا، ایک کو کم، پھر تو تشبیہ واجب تھی، پھر تو تشبیہ کیا تھی؟ لیکن آپ صرف جائز ہے، تشبیہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن دراصل آپ کا ارادہ کیا ہے؟ دونوں میں برابری. اسی لیے کہا بغیر ارادہ کی اس بات کا مبالغے کا فی وصف غرۃ الفرس، کس چیز کے اندر مانا؟ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کے وصف میں. گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کے وصف میں مبالغے کا ارادہ کیے بغیر. وصف کس چیز کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ بالضیاء، کس کے ساتھ؟ روشنی کے ساتھ. والانبساط، انبساط کہتے ہیں کشادگی کو، کشادگی کے ساتھ. وفرط التلألؤ، تلألؤ کہتے ہیں چمک دمک بھائی، چمک دمک کی زیادتی میں. یعنی یہ جو زیادہ چمک دمک، کشادگی اور روشنی کے ساتھ آپ نے وصف کیا کس کے؟ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی. یہ جو وصف ان چیزوں کے ساتھ کریں ان میں مبالغہ مقصود نہیں. وَنَحْوِ ذَلِكَ، یہ جیسی اور چیز. اِذْ لَوْ قُصِدَ ذَلِكَ، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ارادہ ہوتا پھر تو لَوَجَبَ جَعْلُ الْغُرَّةِ مُشَبَّهًا وَالصُّبْحِ مُشَبَّهًا بِهِ، پھر تو غرہ کو مشبہ اور صبح کو مشبہ بِهِ بنانا. بھئی اگر مبالغہ مقصد ہوتا، ایک کو زیادہ بتلانا ہے تو ایک کو کم، پھر تو تشبیہ کیا تھی؟ واجب تھی. یہاں مقصد تو صرف برابری بتلانا ہے، لہذا جائز ہے. وَهُوَ أَيْ التَّشْبِيهُ، یہ مولانا تیسری بحث شروع ہو گئی بھائی.
انہوں نے تشبیہ کے باب کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا ہم بحث کریں گے ارکان کے بارے میں، غرض کے بارے میں اور اقسام کے بارے میں. تو سب سے پہلی بحث ہو گئی مولانا. کون سی بحث ہوئی؟ تشبیہ کے باب کے شروع میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہم بحث کریں گے ارکان تشبیہ کے بارے میں، غرض تشبیہ کے بارے میں اور تقسیم تشبیہ، اس کی اقسام کے بارے میں. 2 بحثیں مکمل ہوئی، ارکان تشبیہ بھی مکمل، غرض تشبیہ بھی مکمل. اب تشبیہ کی تقسیم کے اعتبار سے اس کی آپ کو بتلائیں گے بھائی. کہتے ہیں وہ ہوا تشبیہ باعتبار طرفین، اور تشبیہ جو ہے طرفین کے، یاد رکھو مولانا یہ تشبیہ کی تقسیم کریں گے مشبہ اور مشبہ بہی کے اعتبار سے، کبھی وجہ شبہ کے اعتبار سے اور کبھی ادات تشبیہ. جو ارکان تشبیہ ہیں ہر ایک کے اعتبار سے تشبیہ کی کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. تو سب سے پہلے مولانا مشبہ اور مشبہ بہی کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم کرتے ہیں. تو طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بہی کے اعتبار سے تشبیہ جو ہے اربعۃ اقسام، کتنی قسم پر ہے؟ 4 قسم پر. یاد رکھو یا تو مولانا مشبہ اور مشبہ بہی دونوں مفرد ہوں گے یا دونوں مرکب ہوں گے، یا مشبہ مفرد اور مشبہ بہی مرکب، یا مشبہ مرکب اور مشبہ بہی مفرد. بھائی 4 قسمیں بنائیں گے. لِأَنَّهُ اِمَّا تَشْبِيهُ مُفْرَدٍ بِمُفْرَدٍ، اس لیے کہ یا تو تشبیہ مفرد کی مفرد کے ساتھ ہوگی، وَهُمَا الْمُفْرَدَ. پھر مولانا مفرد کی مفرد کے ساتھ جو تشبیہ ہوگی یا تو مفرد غیر مقید ہوں گے یا مقید ہوں گے. بھائی وَهُمَا الْمُفْرَدَانِ غَيْرُ مُقَيَّدَيْنِ، کیا ہوں گے؟ یا تو دونوں غیر مقید ہوں گے. کتشبیہ الخد، جیسے کہ رخسار کی تشبیہ بالوردی، کس کے ساتھ؟ گلاب کے ساتھ. تو یہ مفرد کی تشبیہ مفرد کے ساتھ ہے اور غیر مقید ہیں دونوں مولانا. خد بھی اس کے ساتھ بھی کوئی قید ذکر نہیں اور ورد کے ساتھ بھی کوئی قید ذکر نہیں. اور مقیدان، یہ دونوں مقید ہوں گے. کقولہم، جیسے یہ قول گزرا تھا، کقولہم لمن لا يحصل من سعیہ علی طائل، اس شخص وہ شخص جو ہے کہ حاصل نہیں ہوتا اس کی سعی سے، طائل فائدہ کو کہتے ہیں، اعلیٰ زائد ہے عبارت کے اندر. میں نے بتایا بھائی کہ جس کی سعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بے فائدہ سعی کو تشبیہ کی تھی کس کے ساتھ مولانا؟ پانی پر لکھنے. تو سعی کرنے والے کی تشبیہ ہے لکھنے والے کے ساتھ، سعی کرنے والے کی لکھنے والے، لیکن سعی کرنے والا مقید ہے کہ فائدہ اس کو کوئی نہیں ہو رہا. اور اسی طرح لکھنے والا وہ مقید ہے کس چیز کے ساتھ؟ پانی پر لکھنے والا. تو ہر ایک کے ساتھ کیا ذکر ہے؟ قید ذکر ہے. وَهُوَ كَالرَّاقِمِ عَلَى الْمَاءِ، اور وہ پانی پر لکھنے والے کی طرح ہے. فَالْمُشَبَّهُ هُوَ السَّاعِي، مشبہ جو ہے وہ ساعی ہے، کوشش کرنے والا. المقید بِأَنْ لَا يَحْصُلَ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى شَيْءٍ، کہ اس کی سعی سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. وَالْمُشَبَّهُ بِهِ هُوَ الرَّاقِمُ، مشبہ بِهِ لکھنے والا ہے. المقید بِكَوْنِ رَقْمِهِ عَلَى الْمَاءِ، کس چیز کے ساتھ مقید ہے کہ اس کا لکھنا کس چیز پر ہے؟ پانی پر ہے. لِأَنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَعَدَمِهِ، اس لیے کہ وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ برابری بیان کرنا ہے. بین الفعل وعدمہ، فعل اور عدم فعل کے درمیان کیا بتلانا مقصد ہے؟ یہاں پر برابری بتلانا مقصد ہے. وہ موقوف علی اعتبار هذین القیدین، اور وہ موقوف ہے ان 2 قیدوں پر. بھائی یہ 2 قیدیں نہیں ہوں گی تو پھر پتہ نہیں چلے گا. او مختلفان، یا کیا ہوں گے دونوں؟ یہ وہی مفرد کی ابھی تقسیم چل رہی ہے بھائی. مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کیا ہیں؟ مفرد. پھر مفرد میں گزرا کہ یا تو کوئی بھی ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ قید نہیں، یا دونوں کے ساتھ کیا ہوگی؟ یا اول کے ساتھ قید ہوگی، ثانی کے ساتھ قید نہیں، یا ثانی کے ساتھ قید ہوگی، اول کے ساتھ قید نہیں. او مختلفان، یا دونوں مختلف ہوں گے. ای احدہما مقید والآخر غیر مقید، ایک مقید ہوگا دوسرا غیر مقید. کا قول ہی، جیسے یہ شعر گزرا تھا مولانا، والشمس کالمرآۃ فی کف الاشل، سورج کس کی طرح ہے؟ اس آئینے کی طرح ہے جو راشے والے کے ہاتھ میں ہو. گئی تو دیکھو ایک طرف سورج ہے اور وہ غیر مقید ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ آئینہ ہے.
لیکن مطلق آئینہ ہے یا مقید ہے، کس کے ہاتھ میں ہو؟ راشے والے کے ہاتھ میں ہو بھائی، تو قید ساتھ ذکر ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ سورج، یہاں آپ نے کہا غیر مقید، سورج بھی تو مقید تھا، اس کے اندر شعاعیں کیا کر رہی تھیں؟ کبھی پھیلتی ہوئی لگ رہی تھی اور کبھی سمٹتی ہوئی لگ رہی تھی، تو وہ بھی تو کہتے ہیں بھائی وہ جزء لا ينفک ہے، سورج سے جدا نہیں ہوتا، سورج ہمیشہ اسی حالت میں آپ کو دکھائی دے گا، تو گویا یوں سمجھیں وہ سورج اکیلا ہی ہے، کوئی قید نہیں اس کے ساتھ ذکر۔ فالمشبہ به عن المرآۃ مقید، پس مشبہ بھی یعنی مرآت جو ہے وہ مقید ہے، بکونہ فی کف الاشل، کس چیز کے ساتھ مقید ہے؟ راشے والے کے ہاتھ میں ہونے کے ساتھ، بخلاف المشبہ، بخلاف مشبہ کے، عن الشمس، مشبہ کون ہے؟ یعنی شمس، وہ مقید نہیں، وعکسہ، یا اس کا کیا ہوگا؟ عکس ہوگا، ای تشبیہ المرآۃ فی کف الاشل بالشمس، عکس کر لیں، اس آئینے کو تشبیہ دے دیں کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ، تو اب آئینہ جو راشے والے کے ہاتھ میں ہو یہ مقید ہے، اور سورج جو مشبہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ غیر مقید۔ فالمشبہ مقید دون المشبہ بھی، تو مشبہ مقید ہوگا نہ کہ مشبہ بھی۔ وَإِمَّا تَشْبِيهُ مُرَكَّبٍ بِمُرَكَّبٍ، یہ دوسری قسم ہے مولانا، پہلی تھی تشبیہ مفرد بالمفرد، اب تشبیہ مرکب بالمرکب، بِأَن يَكُونَ كُلٌّ مِّنَ الطَّرَفَيْنِ كَيْفِيَّةً حَاصِلَةً مِّن مَجْمُوعِ أَشْيَاءَ، اس صورت مولانا کہ دونوں طرفین وہ ایک کیفیت ہے، ایک ہیئت ہے جو حاصل ہو رہی ہے اشیاء کے، بھائی مشبہ بھی مرکب ہے، کئی امور کا ہم نے اعتبار کیا بھائی، اور مشبہ بھی مرکب ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ 3-4 چیزوں سے ہم نے ایک اجتماعی ہیئت نکالی ہے، دونوں مرکب ہیں، قد تضامت و تلاصقت، تو دونوں آپس میں جڑ گئے اور مل گئے، حتی عادت شیئا واحدا، یہاں تک کہ وہ ایک تھی، بھائی مشبہ 3-4 چیزیں تھیں یعنی ان سے ہم نے کیا کیا تھا؟ ایک ہیئت نکالی، تو 3-4 چیزیں مل کر ایک چیز بن گئے، اور مشبہ بھی 3-4 چیزیں مل کر ایک چیز، کما فی بیت بشار، جیسے کہ اس شعر کے اندر گزرا تھا، کأن مسار النقع فوق رؤوسنا علی ما سبق، جیسا کہ وہ گزرا، بھائی تشبیہ دی تھی وہ تلواریں جو چمک رہی ہیں کس کے اندر؟ گرد کے اندر، گھوڑوں کے سموں کی سے گرد اڑی اور اس گرد سے ہر طرف تاریکی چھا گئی اور اس تاریکی کے اندر تلواریں چمک رہی ہیں، اس ہیئت کو ہم نے تشبیہ دی تھی ایسی رات کے ساتھ جس رات کے اندر ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں بے شمار، تو ایک طرف بھی مرکب ہیئت ہے مولانا، تلواروں کی چمک ہے، گرد ہے وغیرہ، اور دوسری طرف بھی مرکب ہیئت ہے بھائی، مرکب ہے ہیئت جی، علامہ سبق تحقیقہ، بنا بر اس کے جس کی تحقیق گزر گئی، وَإِمَّا تَشْبِيهُ، یا مولانا تشبیہ مفرد بمرکب، مشبہ مفرد ہوگا اور مشبہ بھی، کما مر من تشبیہ الشقیق، جیسے مولانا شقیق کی تشبیہ میں گزرا تھا، تشبیہ دی تھی مولانا گل لالا کس کی طرح ہے؟ ایسے جھنڈوں کی طرح ہے جو کس پر ہوں؟ کس کے ہوں؟ یاقوت کے ہوں، اور کس کے؟ زبرجد کے نیزوں پر ہوں، تو گل لالا مفرد تھا مشبہ، اور مشبہ بھی کیا تھا؟ مرکب تھا، وہ مفرد، اور وہ مفرد تھا شقیق گل لالا، بعلام یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد، وہ مرکب، اور یہ مرکب تھا مشبہ بھی من عدت امور، کئی امور سے، والفرق بین المرکب والمفرد المقید، یہاں سے آپ کو علامہ تفتزانی یہ بتلا رہے ہیں بھائی کہ ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب، اور مفرد میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا مقید، کیا ذکر کیا تھا؟ مقید ذکر کیا تھا، تو بھائی ان دونوں میں فرق کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ یہ کام ہے ذوق کا، کس کا؟ ذوق ہمیں بتلاتا ہے، یہاں کوئی ضابطہ قاعدہ کچھ نہیں، ذوق بتلاتا ہے کہ یہ اس وقت مفرد کی تشبیہ ہو رہی ہے یا مرکب کی ہو رہی ہے، اور یہ مفرد مقید ہے، تو مفرد مقید اور مرکب کے اندر فرق کرنا بڑا مشکل ہے بھائی، تو یہ کیوں؟ چونکہ ذوق کا کام ہے، والفرق بین المرکب والمفرد المقید، اور فرق مرکب اور مفرد مقید کے درمیان، احوج شیء الی التأمل، یہ سب سے زیادہ محتاج ہے کس چیز کا؟ غور و فکر کا، فکثیرا ما یقع الالتباس، بسا اوقات اس میں کیا واقع ہو جاتا ہے؟ التباس بھائی، وَإِمَّا تَشْبِيهُ مُرَكَّبٍ بِمُفْرَدٍ، یا کیا ہوگی مولانا؟
مرکب کی تشبیہ کس کے ساتھ ہوگی؟ مفرد کے ساتھ. کا قوله جیسے اس شعر کے اندر ہے یا صاحبی تقصیا نظرکما تریا وجوہ الارض کیف تصوروا تریا نہارا مشمسا قد شابہ ظہر الربا فکأنما مقمر. یا صاحبیہ اے میرے دو ساتھیوں، مراد آنکھیں ہیں، آنکھوں کو خطاب کر رہا ہے اپنے شاعر بھائی اپنی آنکھوں کو. اے میرے دو ساتھیوں تقصیا ذرا گہری کرو تم نظرکما اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو. اے میری آنکھوں اپنی نگاہوں کو کیا کرو؟ ذرا گہرا کرو. تریا تم دونوں دیکھو گی وجوہ الارض کس کو؟ زمین کے چہرے یعنی بستیوں کو. کیف تصوروا کیف تصور تم دیکھو گے زمین کے بستیوں کو. اس حال میں یہ حال ہے مولانا، قائلین یہاں محذوف ہے. اس حال میں قائلینی جی قائلینی اس حال میں کہ تم کیا کہو گی؟ کیف تصوروا اس نے کیسی صورت اختیار کر لی ہے، کیسی صورت اختیار کر لی ہے. ای تتصوروا یہ تصوروا اصل میں مضارع ہے مولانا، دو تا تھیں فحذفت تاء ایک تا کو کیا کر لیا گیا؟ حذف. یقال کہا جاتا ہے صور یہ معنی بتلا رہے ہیں صورہ اللہ صورتا حسنتا اللہ نے اس کی اچھی صورت بنائی فتصورا تو اس نے صورت اختیار کر لی. تو تصورہ کیا ہے؟ صورت اختیار کرنا یہ لازمی ہے، یہ بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی. تریا تم دونوں دیکھو گی نہارن نہارن مشمسن ایسا دن جو سورج والا ہے، ایسا دن جو ذا شمسن سورج والا ہے. لم یسترہ غیم جس کو بادلوں نے ڈھانپا نہیں. قد شابہ تحقیق خالتہ جس کے ساتھ اختلاط ہوا ہے. ظہر الربا ظہر جمع ہے زہرتن کی، پھول کو کہتے ہیں مولانا. یہاں مطلق پودے مراد ہیں، سبز پودے مراد ہیں، پھول نہیں مراد بھائی. الربا جمع ہے ربوتن کی، کس کو کہتے ہیں؟ بلند جگہ کو، بلند ٹیلے کو. بلند جگہ کے جو کیا ہیں؟ پودے ہیں، بلند جگہ کے پودے ہیں. فَكَأَنَّمَا گویا کہ یہ دن جو ہے مُقْمِرُ کیسا ہے؟ رات چاند والی رات کی طرح ہے بھائی، چاند والی جس رات میں چاند نکلا ہو. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے بھائی کہ یہ جو سبزہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس سبزے کی وجہ سے ماحول پر بھی اثر پڑتا ہے اور کیا ہے کچھ چمک کم پڑ جاتی ہے سورج کی، کچھ تاریکی ہر طرف معلوم ہو. اتنا سبزہ ہے، اتنے درخت پودے وغیرہ ہیں کہ ان کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی کیا ہوئی ہے؟ کم پڑ گئی، ماند پڑ گئی ہے. اور سورج بھی یوں نظر آتا ہے جیسے کہ رات کا چاند ہوتا ہے بھائی، رات کا چاند جیسے اس کی روشنی کم ہوتی ہے، اسی طرح اس سبزے کی وجہ سے کیا ہوئی ہے؟ سورج کی روشنی بھی کم ہو گئی ہے بھائی. مفہوم سمجھ آیا تشبیہ کا بھائی؟ یا صاحبی تقصیا نظرکما اے میرے دو ساتھیوں، اے دو ہم نشینوں، تم ذرا کیا کرو؟ گہری نظر ڈال، اپنی دونوں نگاہیں گہری کرو. تم دیکھو گے زمین کی بستیوں کو اور یہ کہو اس حال میں کہ کہہ رہے ہوگے کہ کیسی صورت انہوں نے اختیار کر لیا. تم دیکھو گے کہ سورج والا دن جو ہے وہ اس سبزے کی بلند تیلے کے سبزے کی وجہ سے جس کا یہ سورج والا دن جس کا اختلاط کس سے ہوا ہے؟ بلند جگہ کی سبزے کے ساتھ جس کا اختلاط ہوا ہے. گویا کہ یہ کیا ہے؟ چاند والی رات کی طرح ہے، قمر والی. فی الاساس تقصیتہ لغت میں آتا ہے تقصیتہ ای بلغت اقصاہ میں اس کی انتہا کو پہنچا. تقصیتہ کا کیا معنی ہے؟ میں اس کی ای اجتہدا اب یہ معنی بیان کر رہے ہیں بھائی، تقصا کا معنی بیان. ای اجتہدا تم دونوں کوشش کرو فی نظری کس میں؟ نظر ڈالنے میں. وابلغا اور تم دونوں پہنچ جاؤ اقصا نظرکما اپنی نظر کی انتہا تک. یہ تقصیا کا معنی بیان کیا.
تریا وجوہ الارض کیف تصور ای تتصور فحذفت تا یقال. اچھا جی یہ معنی گزر گیا. اچھا جی ظہر الرباب کس کے ساتھ؟ بند جگہ کے سبزے کے ساتھ. خصھا اس کی تخصیص کیوں کی؟ ویسے کہہ دیتے سبزہ ساتھ ملا ہو، سبزے کی وجہ سے سبزہ مل گیا ہے دن کی روشنی کے ساتھ، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کیا ہوئی ہے؟ کم ہو گئی ہے. لیکن آپ نے کہا بلند جگہ کے سبزے کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ وہ اونچی جگہ پہ جو سبزہ ہے اس کی طرف دیکھو گے تو نہیں محسوس. کہتے ہیں اس لیے کہ اصل میں نظر جو ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے ہمیشہ بھائی، اور لہذا کس پر زیادہ پڑے گی؟ جو بلندی پر سبزہ ہے اس پر کیا پڑے گی؟ نظر زیادہ. یا مولانا مراد غرض ہے. شاعر کی غرض کیا ہے کہ وہ کس کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے؟ جو بلندی پر جو ہے سبزہ ہے اس کی وجہ سے زیادہ نظر پر وہ زیادہ گہرا ہے، اس کا زیادہ اثر پڑ رہا ہے. خصھا لانھا انظر اس کی تخصیص کی بھائی کیونکہ یہ کیا ہے؟ زیادہ سب سے زیادہ خوشنما ہوتا ہے. واشد خضرۃ اور گہرا سبز ہوتا ہے. او لانھا المقصود بالنظر یا اس لیے کہ یہی کیا ہے؟ مقصود نظر ہے. نظر کا قصد اسی کی طرف ہوتا ہے بھائی. فکأنما ہوا ای ذالک النہار المشمس کہ وہ دن جو سورج والا ہے اور موصوف جس کی صفت بیان ہوئی وہ جو سبزے کے ساتھ خلط ہونے کی مقمرن ای لیل ذو قمرن وہ ایسی رات کی طرح ہے جو چاند والی ہے. لأن الازہار بخضرارها اس لیے کہ پھول جو ہیں اپنے سبزے کے ساتھ قد نقصت من ضوء الشمس انہوں نے کم کر دیا ہے کس کو؟ سورج کی روشنی کو. حتی صار یہاں تک کہ وہ روشنی یضرب الی السواد وہ ہو گئی ہے مائل ہونے والی کس کی طرف؟ سیاہی. فالمشبہ مرکب مشبہ مرکب ہے مولانا. سورج دن ہے اور دن کا اختلاط ہوا ہے کس کے ساتھ؟ سبزے کے ساتھ. المشبہ بہ مفرد اور مشبہ بہ مفرد ہے. وہو المقمر وہ کیا ہے؟ مقمر ای لیل رات ہے چاند والی. وَأَيْضًا تَقْسِيمٌ آخر لِلتَّشْبِيهِ اور ایک اور تقسیم بھی ہے تشبیہ کی بھی اعتبار طرفین کے اعتبار سے ایک اور تقسیم کر رہے ہیں مولانا. کس طرح؟ کہتے ہیں بعض اوقات مشبہ بھی ایک نہیں ہوتا، 2 3 یا 4 ہوتے ہیں. مشبہ 3 4 ہوتے ہیں. اسی طرح مشبہ بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 3 4 ہوتے ہیں. تو اگر دونوں طرفین ادھر بھی مشبہ بھی متعدد مشبہ بھی متعدد اس کو کہتے ہیں تشبیہ ملفوف. کیا کہتے ہیں بھائی؟ 1 2 3 4 مثلا 4 مشبہ ذکر ہوتے ہیں، پھر علی ترتیب 1 2 3 4 سب کے مشبہ بھی ذکر ہوتے ہیں یا کم از کم 2 ہوں گے وہ. یہ ایک قسم مولانا. یا کبھی کیا ہوگا بھائی؟ 3 4 مشبہ بھی تو ہیں، مشبہ بھی 3 4 ہیں اور مشبہ بھی لیکن سارے مشبہ اور مشبہ بھی اکٹھے نہیں. ایک مشبہ آیا اس کے ساتھ ہی مشبہ بھی آ گیا، دوسرا مشبہ آیا اس کے ساتھ ہی کیا آیا؟ پھر تیسرا آیا اس کے ساتھ ہی مشبہ بھی. تو پہلے میں تو تھا 3 4 مشبہ اکٹھے تھے، پھر 3 4 مشبہ، اور اب کیا ہے؟ ہر مشبہ کے ساتھ اس کا مشبہ بھی. یا مولانا مشبہ ایک ہوگا، مشبہ بھی کیا ہوں گے؟ ایک ہی چیز کی آپ تشبیہ دے دیں گے کئی چیزوں کے ساتھ. یا مولانا مشبہ بھی کافی سارے ہوں گے، ان سب کی تشبیہ دے دیں گے کس کے ساتھ؟ ایک ہی مشبہ بھی کے ساتھ. دیکھیے بھائی وہ ان تعدد طرفاہ اگر دونوں طرفین میں تعدد ہو مولانا، دونوں طرفین متعدد ہوں فہو اما ملفوف تو پھر کیا ہے؟ تشبیہ یا تو ملفوف ہے آگے آ رہا ہے مولانا، او مفروق یا کیا ہوگا؟ مفروق. ملفوف کیا ہے؟ وہو ان یؤتی اولا بالمشبہات وہ یہ کہ پہلے کن کو ذکر کیا ہے؟ کئی مشبہات اعلی طریق العطف کس طریقے پر؟ عطف یا عطف وغیرہ کے طریقے پر. ثم بالمشبہ بہا پھر کن کو ذکر کیا جائے؟ پھر ہر ایک کے مشبہ بہی کو. کذالک اسی طرح کا قولہ فی صفت العقاب جیسے امرؤ القیس کہتا ہے مولانا عقاب کی وصف بیان کرتے ہوئے بکثرت اصطیاد الطیور یہ طیور کرے مولانا، طور غلط لکھا ہے یہاں بھائی.
بکثرت اصطیاد الطیور، جو عقاب کے وصف بیان کرتا ہے پرندوں کے زیادہ شکار کرنے کے ساتھ، کہ عقاب کیا ہے؟ پرندوں کا بہت زیادہ شکار کرنے والا ہے. کأن قلوب الطیر رطبا بعضها ویابسا، جی بعضها لدى وکرها العناب والحشف البالی. شاعر کہتا ہے بھائی کہ عقاب جاتا ہے پرندوں کا شکار کرتا ہے، شکار کر کے لا کر ان کا گوشت کھا لیتا ہے اور ان کے دل کو نکال کر پھینک دیتا ہے. تو بے انتہا پرندوں کا شکار کرتا ہے تو وہ دل اس کے گھونسلے کے پاس جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے گھونسلے کے بعد اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو کئی تر و تازہ دل نظر آئیں گے. وہ عناب کی طرح ہے. عناب یہ ایک مولانا بیر کی طرح سرخ رنگ کا ایک پھل ہے جی. تو عناب کی طرح ہے. کس کی طرح؟ عناب کی طرح ہے. اور بعض دل جو ہیں جو پرانے ہو گئے ہیں وہ کیا ہوئے ہیں؟ خشک ہو گئے، اور خشک ہو کر ان کی شکل پرانی گلی ہوئی کھجور کی طرح ہو گئی ہے. جیسے سمجھ میں حشف وہ کھجور والا نا جو پکنے سے پہلے خشک ہو جائے بھائی، تو اس میں گھٹلی بھی نہیں ہوتی اور خشک ہوتی ہے. جیسے چھوارا ہوتا ہے اس قسم کی کوئی اس کی شکل بن جاتی ہے، لیکن بڑی چھوارا تو خیر کھجور کے برابر ہے، وہ اور بھی اس سے چھوٹی ہوتی. کأن قلوب الطیر، گویا کہ پرندوں کے دل، اور رطبا بعضها، ان میں سے بعض کیا ہیں؟ تر ہیں. رطب کس کو کہتے ہیں؟ تر کو کہتے ہیں بھائی. یہ بعضها ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں دراصل. رطبا و یابسا یہ دراصل حال ہیں. یہ کیا ہیں؟ حال ہیں. اور حال کو چونکہ کس کا حال بیان کر رہا ہے؟ قلوب کا. تو دونوں میں موافقت ہونی چاہیے تھی بھائی. اور قلوب تو جمع ہے، اور جمع بتاویل جماعتن کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو رطبتن آنا چاہیے اور یابستن حال آنا چاہیے تھا. علامہ تفتزانی نے بتلایا کہ بھائی یہاں یہ ٹھیک ہے، رطبن جو ہے یہ کیا ہے؟ حال ہے. لیکن یہ اور حال کس سے ہے؟ قلوب سے، لیکن بحذف المضاف ہے. کس کے ساتھ ہے؟ مضاف. بعض القلوب کیا ہیں؟ رطب ہیں. اور بعض القلوب کیا ہیں؟ یابس ہیں. تو بعض القلوب، جب بعض کی تعویل ہم نے کر لی تو بعض کا لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے. تو اس اعتبار سے اب یابسن اور رطبن حال مفرد لانا، مذکر لانا صحیح ہوا بھائی. کأن قلوب الطیر رطبا بعضها، بعض کیا ہے؟ رطب ہیں، تر ہیں. ویابسا بعضها، اور بعض کیا ہیں؟ خشک ہیں. لدا وکریہا، وکر کہتے ہیں گھونسلہ بھائی، اس کے گھونسلے کے پاس العناب، وہ کیا ہیں؟ عناب ہیں. والحشف، اور کیا ہیں؟ اور خشک کھجور کی طرح ہے، گلی ہوئی. وہ ارد التمری، یہ سب سے ردی کھجور ہوتی ہے. البالی، بالی کا معنی گلی، بوسیدہ مولانا، گلی ہوئی. تو دیکھو مولانا دو مشبہ ذکر ہوئے، قلوب رطب اور قلوب یابس. دو چیزیں، دو مشبہ ذکر ہوئے، پھر دونوں کے مشبہ بھی، ایک عناب اور ایک حشف بھائی، یہ دو چیز لفظ ذکر ہوئے. تو دیکھو کئی مشبہ اکٹھے اور پھر کئی مشبہ بھی اکٹھے. شبہ رطب الطری من قلوب الطیر، تشبیہ دی ہے. رطب اور طری کا ایک معنی تر، تشبیہ دی ہے کس کو؟ تر دلوں کو، پرندے کے تر دلوں کو. بالعنابی، کس کے ساتھ؟ عناب کے ساتھ. ویابسا، اور یا خشک ہیں. العتیق، پرانے خشک ہیں جو. منہا، ان میں سے. بالحشف البالی، کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ خشک ردی کھجور کے، گلی ہوئی ردی کھجور کے ساتھ جی. اس لیسا، یہ ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تشبیہ مرکب بالمرکب آپ بنا لیتے، گلے ہوئے دل اور تر دل، ان سے ایک حیعت حاصل ہوتی، اور دوسری طرف عناب اور ردی کھجور سے ایک حیعت حاصل ہوتی. ان دونوں کو تو مرکب بالمرکب کی تشبیہ بنا دیتے. آپ نے کیا کہا؟ مشبہ بھی دو تین ہیں اور مشبہ بھی آپ نے کہا دو تشبیہات ہیں یہاں الگ الگ بھائی. تو آپ ایک حیعت کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس سے ایک ہی تشبیہ بنا لیتے. کہتے ہیں نہیں بھائی، ذوق اس کی تائید نہیں کرتا. آپ خود غور کریں، یہاں کوئی حیعت حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ دو چیزوں کی تشبیہ دو کے ساتھ دی جا رہی ہے الگ الگ. اذ لیس لاجتماعہما حیعت مخصوص
ہیئۃ مخصوصۃ، اس لیے کہ ان کے دونوں کے اجتماع سے کوئی خاص ہیئت حاصل نہیں ہو رہی، یعتد بہا، جس کا کیا کیا جائے، جو قابل اعتبار بھی ہو، ویقصد تشبیہھا، اور اس کی تشبیہ کا قصد بھی کیا جائے، الا انہ ذکر اولا المشبہین، لیکن شاعر نے پہلے دو مشبہ ذکر کیے، ثم المشبہ بہما، پھر دونوں کے مشبہ بہ علی الترتیب، ترتیب کے ساتھ ذکر کیے، او مفروق، یا کیا ہوں گے مولانا، تشبیہ ملفوف ہوگی یا مفروق، کیا معنی، ہر مشبہ کے ساتھ اس کا مشبہ بھی، وَهُوَ أَن يُؤْتَى بِمُشَبَّهٍ وَمُشَبَّهٍ بِهِ، کہ وہ ذکر کیا جائے ایک مشبہ کو اور پھر دوسرے اس کے ایک مشبہ کو اور اس کے مشبہ بھی کو، ثُمَّ آخَرَ وَآخَرَ، پھر ایک کو اور اس کے ایک مشبہ کو اور اس کے ساتھ دوسرے مشبہ، قولہ، جیسے یہ شعر مولانا، النشر مسک والوجوہ دنانیر وأطراف الأكف عنم، جی یہ شاعر ہے مولانا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے بھائی، سمجھ گئے جی۔ النشر، خوشبو جو ہے، النشر سے کیا مراد ہے، الطیب والرائحہ، خوشبو مراد ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی، ان کی خوشبو جو ہے کس کی طرح ہے، مسکن، کس کی طرح ہے، مشک کی طرح ہے، والوجوہ دنانیر، یہ غیر منصرف تو ہے لیکن یہاں منصرف پڑھیں گے ضرورت شعری کی بنا پر، والوجوہ دنانیر، اور ان کے چہرے کس کی طرح ہے، دینار، جیسے دینار سرخ اور چمک دمک ہوتی ہے اور سرخ ہوتا ہے اور گول، اسی طرح ان کے چہرے بھی سرخ ہیں اور چمکدار ہیں، وَأَطْرَافُ الْأَكَفِّ، اکف جمع ہے کف کی، ہتھیلی، کف کس کو کہتے ہیں، ہتھیلی، اور ان کی ہتھیلیوں کے جو اطراف ہیں، عنم بھائی، وہ کس کی طرح ہیں، عنم کی طرح ہیں، ہتھیلیوں کے اطراف کیا مراد، انگلیاں بھائی، ہتھیلیوں کے اطراف کیا ہیں، ان کی انگلیاں کس کی طرح ہیں بھائی، عنم ایک سرخ رنگ کا نرم پودا ہے، یعنی ان کی انگلیاں بڑی نرم و نازک ہیں بھائی، آپ کی انگلی تو مڑتی نہیں ادھر ادھر بھائی، ان کی انگلیاں جدھر کو موڑنا چاہیں مڑ جاتی ہیں بھائی، وَشَجَرٌ، تو دیکھو خوشبو ان کی بو کو تشبیہ دی کس کے ساتھ، مشک کے ساتھ، دیکھو مشبہ اور مشبہ بھی، چہروں کو تشبیہ دی کس سے، دینار سے، مشبہ بھی، انگلیوں کو تشبیہ دی کس سے، عنم، مشبہ، اور تو کئی مشبہ بھی، لیکن ہر مشبہ کے ساتھ ہی اس کے مشبہ بھی کو ذکر، وَإِن تَعَدَّدَ طَرَفُهُ الْأَوَّلِ، اگر طرف اول کیا ہو مولانا، اس میں تعدد ہو، یعنی کون ہے طرف اول بھائی، یعنی المشبہ، دون الثانی، نہ کہ مشبہ بھی، فَتَشْبِيهُ التَّسْوِيَةِ، اس کا کہتے ہیں تشبیہ التسویہ، كَقَوْلِهِ، شاعر کہتا ہے، شعر صدغ الحبیب وحال کلاہما کاللیالی، صدغ الحبیب وحال کلاہما کاللیالی، اچھا کہتا ہے بھائی جو معشوق ہے اس معشوق کے جو بھائی صدغ کہتے ہیں، یہ جو آنکھ سے لے کر کان تک کے بیچ میں جگہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، صدغ، لیکن مراد یہاں کے بال ہیں، کہتے ہیں معشوق جو ہے اس کے کیا کہیں گے اس کو، ہاں قلمیں، اس کی جو قلمیں ہیں بھائی وہ سیاہ ہیں، اس کی قلمیں بالوں کی وجہ سے سیاہ ہیں بھائی، اور تو اس کی جو سیاہ قلمیں ہیں وہ رات کی طرح ہیں بھائی، جیسے رات تاریک ہوتی ہے اس کی قلمیں بھی، وحالی، اور میرا جو حال ہے وہ بھی کس کی طرح ہے، رات ہے، وصال ملتا ہی نہیں، ہر وقت غموں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، اور تو میری حالت بھی کس کی طرح ہے، راتوں کی طرح ہے بھائی، تو دیکھو مشبہ دو ہیں، صدغ الحبیب اور حال شاعر، اور مشبہ کیا ہے، مشبہ بھی لیالی ایک ہے، وَإِن تَعَدَّدَ طَرَفُهُ الثَّانِي، یا کیا تعدد ہوگا کس کے اندر،
طرف ثانی کے اندر، یعنی مشبہ بہی، یعنی مشبہ بہی کے اندر، دون الاولی، نہ کہ مشبہ میں، فتشبیہ الجمع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ الجمع، کا قولی، جیسے شاعر کہتا ہے بھائی، بات ندیمن لی حتی الصباح اغید مجدول مکان الوشاحی، مجدول مکان الوشاحی مضاف ہے مولانا، مجدول مکان الوشاحی کأنما یتبسم عن لؤلؤ منضد او بد او اقاحی. جی بات ندیم، ندیم کہتے ہیں ہم نشین کو بھائی، کس کو کہتے ہیں؟ ہم نشین بھائی. یہ پھر عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے بھائی. باتا رات گزاری، ندیمن کس نے؟ میرے ہم نشین، ندیمن لی جو میرا ہم نشین تھا اس نے رات گزاری، حتی الصباح کب تک؟ صبح تک. جی اغیدو کس نے؟ کون ہے بھائی؟ وہ بڑے نرم اور نازک بدن والا ہے. اغیدو نرم اور نازک بدن والا ہے. مجدول کہتے ہیں مولانا دبلے پتلے جسم والا، دبلے پتلے جسم. مجدول مکان الوشاحی، وشاح کہتے ہیں مولانا پیٹی یا کمر بند کو. کمر پر ایک پیٹی باندھی جاتی ہے جس پر ہیرے جواہرات وغیرہ بڑی مرصع ہوتی ہے، ہیرے جواہرات لگے ہوتے ہیں، یا اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک طرف کندھے پر اور دوسری طرف بازو کے نیچے سے گزارتے ہیں بھائی. تو یہ زینت کے لیے عورتیں پہنتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ ہاں زینت کے لیے. تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہم نشین جس نے رات گزاری وہ کیا تھا؟ باتا. یہ اغید اسم ہے مولانا باتا کا. اور نرم بدن والے نے، مجدول مکان الوشاحی، جس کے وشاح یعنی وہ پیٹی کی جگہ پتلی تھی، پیٹی کی جگہ پتلی تھی، یعنی پتلی کمر والا بھائی. کیا ہے؟ ہاں پتلی کمر والی تھی بھائی. کأنما یتبسم، گویا کہ جب وہ ہنستی ہے تو وہ کیا ہے؟ کأنما یتبسم عن لؤلؤ، ایسے دانتوں کے ساتھ، لؤلؤ جو کیا ہے؟ اولے ہیں بھائی، اولے ہیں. اولوں کی طرح اس کے دانت سفید ہیں چمکدار، اور ایسے اولے منضد جو مرتب ہیں، منظم ہے. معنی بتلایا علامہ تفتازانی نے. منضد کا معنی بڑی ترتیب سے جو اولے رکھے ہوئے، یہ نہیں کہ کوئی آگے یا کوئی پیچھے ہے بھائی. اور 12 دن یا کیا ہے مولانا؟ اولے نہیں بھائی. اولوں میں پھر کہتا ہے بھائی اولوں کے اندر اتنی موتی بھائی، موتی ہیں جو بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. اور برت پھر کا نہیں بھائی، موتی کے اندر بھی کچھ میلا پن ہے. اولے ہیں، اولے ان کے دانت کن کی طرح ہیں؟ اولوں کی طرح ہے. کیونکہ اولوں کے اوپر کیا ہے؟ جیسے ان کے دانتوں پر لعاب لگا ہوتا ہے، اسی طرح اولوں پر بھی کیا ہے؟ اولے بھی جب پگھل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی گیلے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مشابہ ہیں، اور ان میں سفیدی بھی زیادہ. او اقا پھر کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، اولے بھی نہیں، کیونکہ اولوں کے اندر خوشبو نہیں ہے. ان کے دانت کس کی طرح ہے؟ اقاح پھول کی طرح ہے بھائی، جس کے اندر کیا ہے؟ سفیدی بھی ہے اور خوشبو بھی ہے. کأنما یتبسم، گویا مسکراتے ہیں. ذالک الاغید، وہ نرم بدن والی، ای ناعم البدنی، عن لؤلؤ، ایسے دانتوں کے ساتھ، ای عن صغر کاللؤلؤ، ایسے دانتوں کے ساتھ جو اولوں کی طرح ہیں، موتی کی طرح ہیں. منضد، کیا ہیں؟ مرتب ہیں. منظم، علامہ تفتازانی ترجمہ بتلا رہے ہیں، یہ منضد کا معنی ترتیب سے ہیں. اور 12 دن یا کس کی طرح ہیں؟ اولوں کی طرح. ہوا اولے کس کو بھائی؟ برق کا معنی خود بتلا رہے ہیں. ہوا حب الغمامی، حب الغمام، وہ حب کہتے ہیں کس کو؟
دانے ہیں بھائی یا بیج بھائی. الغمام کیا؟ بادل، بادلوں کے دانے یا بیج جو یعنی بادلوں سے نازل ہوتے ہیں. اور اقاح یا پھول ہیں. گل بابونا بھائی اس پھول کا نام ہے. اقاح جمع ہے اقحوان کی. اقحوان ہاں پر بھی ضمہ ہے بھائی. اقحوان گل بابونا ہے. وَهُوَ وَرْدٌ لَهُ نَوْرٌ یہ پھول ہے جس کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ نورن کلیاں ہیں. کیا ہیں؟ کلیاں ہوتی ہیں. جی شبہ صغرہ بثلاثۃ اشیاء تشبیہ دی ہے شاعر نے. کس کو بھائی؟ محبوب کے دانتوں کو. کس کے ساتھ؟ 3 چیزوں کے ساتھ بھائی. پہلے موتی کے ساتھ، اس کے بعد اولے کے ساتھ، اور پھر پھول کے ساتھ بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام واللہ اعلم.